جس رب نے آپ کا نصیب بنایا ہے وہ ہر غلطی سے پاک ہے، وہ ہر طرح کی بھول سے پاک ہے، وہ آپ کے مقدر کی چیز کبھی بھی کسی اور کو نہیں دے گا۔ اللہ نے آپ کے لیے جو مقرر کر رکھا ہے وہ آپ تک ہر صورت میں پہنچ کر رہے گا، چاہے آپ جس بھی حالت میں ہوں، چاہے آپ اس سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، چاہے آپ سمندر کے اندر ہو یا چاہے آپ کسی غار کی گہرائیوں میں ہو، جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا مانگ لے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا کیوں نہ ہو۔ وہ دعا یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ اللہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اسی لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اس کے راستے کو اپنایا ہے، اس اللہ کے راستے کو اپنایا ہے۔ یا اللہ، عرفات کا دن قریب ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ذوالحجہ کے 10 دن ہے۔ زیادہ اجر، زیادہ رحمت، بخشش۔ چاہے تم خود کو دور محسوس کر رہے ہو، یہ تمہارے لوٹ آنے کا وقت ہے۔ اگر ہو سکے تو روزے رکھو، خاص طور پر یوم عرفہ کا زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہو، صدقہ دو، نماز پڑھو، غور و فکر کرو۔ یہ دن صرف عبادات کے لیے نہیں بلکہ دل کو نرم کرنے اور اس ذات سے دوبارہ جڑنے کا موقع ہے جو ہمیشہ تمہاری واپسی کا انتظار کرتی ہے۔ اس موقع کو کھونے نہ دینا۔ اللہ دوست ہے۔ اللہ تو دوست ہوتا ہے، ایسا دوست جس سے دل کی ہر بات کی جاتی ہے، اور اگر بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہو تو چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے اور تمہارے مسئلے حل کر دے گا۔ کسی سیانے کا قول ہے، اے نفس، کتنی بار تجھے سمجھایا ہے، یہ آنکھیں رب کی امانت ہے، ہر منظر کے لیے نہیں، یہ دل عبادت کے لیے ہے، دنیا کی محبت کے لیے نہیں۔ تو کب تک بہانے بنائے گا، کب تک کہے گا کل سے بدل جاؤں گا؟ یاد رکھ، ایک دن کل نہیں آئے گا مگر موت ضرور آ جائے گی۔ جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ جو دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے وہ قبول ہوتے ہی وقت بدل دیتی ہے۔ اللہ تمہیں حیران کر دے گا ہر اس چیز کو نواز کر جو تمہیں لگتی تھی یہ ناممکن ہے۔ اگر سب آپ سے خوش ہیں تو آپ نے زندگی میں بہت سے سمجھوتے کیے ہیں، اگر آپ سب سے خوش ہیں تو یقیناً آپ نے دوسروں کی بہت سی خامیوں کو نظر انداز کیا ہے۔
آپ بس یہ یاد رکھیں کہ انسان وہی بڑا ہے جس کی موجودگی میں کوئی بھی خود کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ زندگی میں اگر آپ کبھی ٹوٹ بھی جائیں تو ہمت نہ ہاریں، اپنے آپ کو جمع کریں اور پہلے سے زیادہ حسین بنائیں، اور یہ ممکن ہے جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزے بن جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سخت ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو اپنے ذکر سے روک دے۔ من پسند منزل، اللہ تعالیٰ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ خاموش لوگ، جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا، اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحتیں دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ دعا تو سخت سے سخت گنہگار کی بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا خلوص سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ چاہے ہم کتنے ہی خطا کار ہیں، وہ میرا رب ہے، وہ مہربان ہے، وہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے کہ چاہے ہم پوری زندگی اس کی نافرمانی کریں، ایک دفعہ بھی خلوص سے اس کے سامنے آنسو بہا لیں تو وہ ہمیں فوراً اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ وہ پھر ہمیں ہماری غلطیوں، ہماری نافرمانیوں کا طعنہ بھی نہیں دیتا۔ تو پھر کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ مانگتے رہیے، ہم تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، مگر مایوسی تو کفر ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا رب اپنے ہر بندے سے بے حد محبت کرتا ہے؟ ہم اس کی نافرمانی کر کر کے بھی آخر جب لوٹیں، تھوڑی امید، تھوڑی شرمندگی، تھوڑے خلوص اور ڈھیر سارے آنسو لے کر اس کے آگے ہاتھ پھیلائے تو وہ ہمارا رب خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ تو رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ تو غفور ہے، بس خلوص اور یقین چاہیے۔ ہر چیز کی وضاحتیں نہ دو، نہ لو، اور نہ ہر چیز کو آزماؤ، اور نہ ہی ہر چیز کی بال کی کھال نکالو۔ دوسروں کی تلخی کو سنو، پھر مسکرا دو اور پھر بھول جاؤ۔ بس یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو تم ضرور ہی اہمیت کی نگاہ سے دیکھو اور اسے ضروری سمجھو۔ اللہ اس پر رحم کرے جو دوسروں کی بقا، محبت و انس اور خطاؤں کو ڈھانپ لینے کی خاطر غیر ضروری باتوں کو بھول جاتا ہے۔ بس دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں ہے، اور بھول جانا کوئی بے وقوفی نہیں ہے، اور نہ ہی معاف کر دینا کوئی کمزوری ہے، اور خاموشی شکست نہیں ہے۔ بس یہ تو تربیت اور عبادت ہے۔ بھاگنا چھوڑ دیں، ٹھہر جائیں، دعا کریں اور انتظار کریں۔ بند دروازوں پر غم نہ کریں، کھلے دروازوں پر خوش ہو جائیں۔ جو آپ کو چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈیں،
لا حاصل چاہتے ہیں تو حاصل پر راضی ہو جائے، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، رب آپ کا تو سب آپ کا۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے اور اس کے باوجود اللہ پاک سے امید رکھے۔ خاموشی سے اللہ سے تعلق۔ زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر صرف ایک ہی تعلق بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اور انسان کا۔ الف سے اللہ اور الف سے ہی انسان بنتا ہے، مگر افسوس کہ ہم اس تعلق کو پہچاننے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس مرحلے میں ہم ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کہیں خاموشی ٹوٹتی ہے تو وہ صرف اللہ کے سامنے ٹوٹتی ہے۔ سجدے میں جھکا ہوا سر ہوتا ہے اور آنسوؤں میں لپٹی ہوئی آنکھیں، اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں رہ جاتی۔ اللہ اپنے بندوں کا ہر راز پوشیدہ رکھتا ہے۔ اگر انسانوں کے ساتھ یہ راز بانٹے جائے تو کوئی بھی کسی کے سامنے آنے کے قابل نہ رہے۔ یہ اللہ ہی تو ہے، وہ واحد ہستی ہے جو ہماری عزت رکھے ہوئے ہے۔ فتوکل علی اللہ ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، ساری کی سارے انحصار اسی پر کر لیں، اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ۔ فتوکل علی اللہ، اللہ کے خوبصورت منصوبے پر بلا یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت کہ جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھے، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کی کہانی میں چھپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا۔ وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا، اس کی یہی شان ہے۔ وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت، اس کے جلوے ہر طرف بکھیرے دیکھتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے، اور اس ویڈیو کو مزید آگے بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔